اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اور سارے مل کر بھی اگر کوشش کرو تو اس قرآن کی ایک آیت جیسی تم آیت لے کر نہیں آ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس گناہ کی جو منحوست ہے وہ انسان کے اوپر پڑ کے رہتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس گناہ کے بعد میں نیکی کر لوں گا تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور کیا وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے ان کو روکنے کی انسان کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے آگے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، صدق اللہ العظیم۔ شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف جو ہے اس کا آغاز حروف مقطعات سے کیا تھا، الف لام را، اور ان کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، اور پھر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ جو بات عربی کے اندر سمجھائی جا سکتی ہے وہ اس کے ایکولنٹ اگر کسی بھی اور لینگویج میں سمجھائی جائے تو وہ اس طرح کے الفاظ ہی کئی دفعہ ہمیں نہیں ملتے، اس طرح کے جامع حروف اور الفاظ کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنی ڈیپتھ ہے عربک لینگویج کے اندر کہ اس میں جو ایک جملہ 3 لفظوں میں بول دیا جاتا ہے عام زبان کے اندر، اردو میں یا انگلش میں اس کے لیے پورا پیراگراف چاہیے ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ بتایا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے، انہوں نے بتایا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اور پھر انہوں نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا اور تمہیں باتوں کی تہ میں پہنچنا سکھائے گا، ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اب اس کے آگے سے آج کی آیت کا آغاز ہو رہا ہے جو اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ لقد کا مطلب البتہ، یقیناً، بلا شبہ، بے شک، کانا پاسٹ ٹینس سے تھا یا موجود تھا، فی میں، یوسف علیہ السلام، و اخواتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، عبرتیں، لیسنز،
للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ ورڈ اس آیت میں کیا آیا؟ آیات، نشانیاں۔ آیات کا لفظ جو ہے وہ قرآن کی آیات کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اور سارے مل کر بھی اگر کوشش کرو تو اس قرآن کی ایک آیت جیسی تم آیت لے کر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا کہ پوری سورت لا کے دکھاؤ، ایک جگہ پہ کہا اس قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ، اور پھر یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن کی آیتوں کی طرح کی ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر آیات کا لفظ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس میں آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہوتا ہے، آیات کا مطلب قرآن کی آیات بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آیات یعنی کہ نشانیاں اور عبرتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر پوچھنے والوں کے لیے آیات للسائلین۔ سائلین کون ہوتے ہیں؟ سوال کرنے والے، پوچھنے والے، وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو سیکرز آف ٹروتھ ہوتے ہیں، حق کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ورنہ تو یہ قرآن کی آیتیں ایسے ہی ہیں جیسے روزانہ لوگ سنتے ہیں، پورے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، رمضان میں پورے کا پورا قرآن سنتے ہیں، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کوئی عبرت حاصل کر لیں، ہم اس سے کچھ جان لیں، کچھ سیکھ لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، اپنے گھروں کو بدل لیں، اپنے محلوں کو بدل لیں۔ یہ دل میں ایک تڑپ نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بس ایسے ہی ہے کہ ان کے لیے قرآن کی آیتیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہر سال پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا السائلین کے لیے اس میں عبرت ہوگی۔ اگر یہ آپ قصہ سننے لگے ہیں، یہ واقعہ سمجھنے لگے ہیں، تو آپ کو اس واقعے سے عبرت اور فوائد تب حاصل ہوں گے اگر آپ سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں۔ سوال کرنے والا بھی ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ہمارا جیسے ویکلی حلقہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کلاس ہوتی ہے، ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ آخر میں کہتے تھے نا کسی بچے کا کوئی سوال ہے کہ نہیں، تو اگر کوئی سوال نہیں آتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کی دو ہی نشانی ہیں، یا تو ان بچوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی یا ان کو ساری کی ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو سوال کرنا بھی ایک جو ہے وہ سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو قصہ اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نریٹ کیا، یہ عبرت اور حکمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ یہ آیت یہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے، سمجھانا چاہ رہی ہے کہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گائیڈنس نیریٹیو سٹوری ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر السائلین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، جو کچھ جان کے بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ سائلین ہوتے ہیں۔ اسکالرز نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، جو غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہوگی۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس واقعے کو ایک سپرفیشل واقعہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ جانیں کہ یہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے مطابق ہے۔ یہ صرف شاید یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں ہے، یہ شاید ہماری بھی زندگی میں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی لائف میں ٹویسٹ آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں کوئی دھوکہ دینے جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہم سے کوئی جھوٹ سے، پیار سے، چاپلوسی سے کوئی بات منوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس قصے کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو سے اس کے اندر ایک جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شوق کا جذبہ پیدا کیا ہے، جسے ہم سائیکلوجیکل ٹرم میں انٹرنسکلی موٹیویشن کہتے ہیں، جو اندر سے ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے اندر یہ تڑپ موجود ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کو جاننے کی کوشش کریں، اندر سے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ ذرا غور و فکر والا انداز ہے۔ دیکھیے ایک آیت میں کتنی باتیں چھپی ہیں کہ یہ انداز غور و فکر کا انداز ہے قرآن کا۔ ایسے نہیں ہے تم ایسے آیت پڑھو گے بس چلتے پھرتے، نہ غور و فکر، نہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوئی تڑپ ہوگی،
نہ تم انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوگے، نہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہوگے، نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہوگے، تو شاید قرآن تمہیں ہدایت دے دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، غور و فکر کا مزاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کے اندر ڈائیو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جیسے سمندر کے اندر کوئی ڈائیو کرتا ہے اور پھر اندر اس کی مخلوقات اور چیزوں کو، اللہ کی نشانیوں کو لوگ تلاش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز آتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تو یہاں پر یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، لیکن نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اپنا رویہ بدلیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی بھی کہانی سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سائلین ہونا چاہیے، سائلین کے کریکٹرسٹک ہمارے اندر، سوال کرنے والے ہونا چاہیں، تو پھر ہمیں اس کے اندر سے بہت سی عبرتیں حاصل ہوں گی، بہت ساری نشانیاں حاصل ہوں گی، اور یقیناً ایک کلاس میں یا ایک نشست میں یا ایک درس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ اس صورت کے اندر میں جو موتی اور جو خزانے چھپے ہیں وہ آپ کو سمجھائے جا سکیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے ہر آیت، اس کہانی کا ہر رول اور جو پلے ہو رہا ہے رول پلے، وہ آپ کو ایک الگ ہی انداز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سائلین، علم کے طالب کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ آیت تھی لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفُ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، آیت نمبر 7۔ اور اب ہم آیت نمبر 8 کو دیتے ہیں۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اِذ کا مطلب جب، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا، لیوسف، یقیناً یوسف، لی جو ہے یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی بات کے اندر زور وزن دینے کے، جیسے اللہ، لیکن للہ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اسی طرح لی یوسف، یوسف یقیناً یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی یعنی کہ بنیامین۔ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا یوسف اور اس کا بھائی، ان کے بھائی بنیامین جو تھے وہ ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، یہ دونوں چھوٹے بھائی تھے۔ احب، محبت سے لفظ نکلا ہے، احب زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا، ہمارے والد کے نزدیک، ابینا ہمارے والد، الی ابینا ہمارے والد کے نزدیک، منا ہم سے زیادہ، ونحن اور حالانکہ ہم، عصبہ، عصبہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک جماعت کو، اور ایک مضبوط جماعت کو کہتے ہیں، تو عصبہ بلکہ ایک مضبوط جماعت، ان ابانا بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک، ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، ہم 10 ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم کام سنبھال رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کا کیا ترجمہ ہوا؟ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی غلطی میں ہیں۔ احبو کا مطلب جو یہاں پر ہے محبت کے لیے استعمال ہوا، پریفرنس کے لیے استعمال ہوا، کہ زیادہ توجہ جو ہمارے والد کی ہے وہ ان کی طرف ہے۔ عصبہ طاقت اور تعداد کے لیے استعمال ہوا، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، 5-6 سال کے ہیں، ہم تو جوان ہیں۔ تو یہاں پہ عصبہ کا لفظ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوا، تعداد کے لیے بھی، دونوں ورڈ۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا عربی میں نازل ہوا، کیا مطلب؟ عصبہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، طاقت بھی شامل اور تعداد بھی شامل ہیں۔ اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں کہ ہم تو تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں اور ہم طاقت میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن عربک میں اس کے لیے ورڈ جو ہوتا ہے عصبہ بس۔ ضلال مبین، واضح گمراہی، کلیئر۔ تو جب انسان، اب یہاں پہ ایک حسد کا پہلو نظر ہمیں آ رہا ہے کہ جب دل میں حسد آتا ہے تو انسان اپنے بڑوں کو بھی غلطی پر سمجھتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آیت کے اندر یہ نقطہ نکل رہا ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی یوسف علیہ السلام سے کچھ زیادہ تھی، کیونکہ وہ چھوٹے بھی تھے، معصوم بھی تھے، حکمت میں بھی کچھ زیادہ تھے، اور کچھ خاص کوالٹیز ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن بھائیوں نے کیا سمجھا؟ اسے ظلم سمجھ لیا، اور ان کے دل میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے زیادہ نواز دے، دیکھیں 3 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ایک کا کاروبار زیادہ ہے، ایک کا کم ہوتا ہے، ایک ریڈی لگا رہا ہوتا ہے، ایک بہت افسر لگ جاتا ہے، ایک کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، ایک کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، ایک کے گھر بیٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک کے گھر بیٹے ہو جاتے ہیں، ایک کے گھر ملے جلے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی، اور ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کون کرے گا۔ جس بھی پلینگ فیلڈ کے اندر ہم نے تمہیں چھوڑا ہے، اور جس بھی گراؤنڈ میں ہم نے تمہیں چھوڑا، اب ہم دیکھیں گے تم اس گراؤنڈ کے اندر کیسی پرفارمنس دیتے ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی مشکل ہو، کسی کے لیے کوئی اور مشکل ہو، کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہو، کسی کی بیوی نافرمان ہو گئی ہو، کسی کے پاس مال کی کمی ہو، کسی کے پاس مال تو زیادہ ہو لیکن کوئی بیماری آ گئی ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ اپنے بیٹے سے محبت زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا بیٹا تھا، حکمت میں بھی کچھ زیادہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل بچے بھی کہتے ہیں نا کہ بابا آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، حالانکہ والدین کے لیے تو تمام بچے برابر ہوتے ہیں، لیکن کسی وقت ان کی انکلینیشن ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، کسی وقت دوسرے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں انسان کی ایک کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کم اٹینشن مل رہی ہے کسی بھی طرف سے یا کسی بھی وقت، تو ہمارے اندر ایک کمپیریزن مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے، یہ بھی تو میرا بھائی ہے جس سے میرے والد صاحب محبت کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے محبت نہ کرتے، اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے، تو گھر کا ماحول کتنا خراب ہو جاتا، مثال کے طور پر۔ لیکن وہ کمپیریزن مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہے انسان، اور یہ چیز انسان کو دیکھنی ہے۔ اپنے آپ کو جب بھی ہم کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر حسد کا پہلو جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ کمزوری کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بھائیوں نے صرف حسد نہیں کیا بلکہ ایک اس حسد کا آگے آؤٹ کم بھی بتایا جا رہا ہے۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کے بارے میں کچھ غلط سوچنے لگ جاتا ہے، جیسے ان بھائیوں نے غلط رائے قائم کرنا شروع کر دی، جو ہمیں اس آیت سے پتہ لگ رہی ہے۔ تو یہ چیز حسد کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جیلسی کا پہلو اس آیت کے اندر ہمیں نفسیاتی طور پر نظر آتا ہے، اور پھر ایک غلط سوچ نظر آتی ہے جس سے سائیکلوجیکل ٹرمز کے اندر کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں، کہ ابو ہمیں محبت نہیں کرتے، ابو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ابو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے لیسنز ہے؟ یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ ہم ذرا غور و فکر کریں اس آیت کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تو کیا بڑے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بچے بھی پھر بڑوں کو دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے والد کی توجہ میری طرف زیادہ نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ ہے۔ تو یہ چیز کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہوتی ہے، یعنی کہ غلط سوچ کا پیدا ہونا جو ہے، یہ کس کا رزلٹ ہوتا ہے؟ یہ حسد کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اور حسد کی ڈیفینیشن آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ حسد کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ چیز ہمیں نہیں ملی تو اس کو بھی نہ ملے، اور اس کے پاس یہ چیز ہے ہمیں چونکہ نہیں مل رہی، اس سے بھی چھن جائے۔ یعنی کہ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ڈویژن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عطا کو غلط سمجھنا، یہی حسد ہے نا۔ اس کو کیوں مل گیا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے تھا، اس کو مال ملنا چاہیے تھا، اس کو کیا ملنا چاہیے تھا، اس کو اولاد ملنی چاہیے تھی، اس کو خوبصورتی ملنی چاہیے تھی، اس کے بال کرلی ہونے چاہیے تھے، اس کے اسٹریٹ ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ جب انسان راضی نہیں ہوتا، آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں وہی حسد ہوتا ہے۔ تو حسد انسان کی سوچ کو پھر اس ڈسٹورشن کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے بھی یہ چیز چھن جائے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا حسد اس لیول تک بڑھ گیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ والد صاحب کی توجہ ساری اس طرف ہے، اٹینشن اس طرف ہے، تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ اٹینشن ملے، کسی کا کوئی زیادہ خیال رکھ رہا ہو، تو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر یا گھر کے اندر ہم چیز دیکھتے ہیں کہ دو انسان ایک دوسرے کو زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، تو اس سے گھر کا ماحول اچھا ہو رہا ہے، نہ کہ اس سے گھر کے اندر کوئی فساد برپا ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو اچھے انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ والدین کی محبت کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی اس آیت کے اندر سے ہمیں ملتا ہے، اور اپنی کوالٹیز کے اوپر، اپنی اسکلز کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے،
میں کیا اچھے کام کر سکتا ہوں، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کوالٹیز رکھی ہیں، اور کمپیریزن مائنڈ سیٹ سے بچنا چاہیے۔ تو یہ آیت ابھی ہم نے دیکھی، تو دوبارہ سے میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ یوسف، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک، منا، ہم سے زیادہ، ونحن عصبہ، اور حالانکہ ہم ایک بہت مضبوط جماعت ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہیں وہ ایک کھلی غلطی کے اندر ہیں۔ تو یہی آیت ہمیں یہ میسیج دیتی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اور کمپیریزن سے بچیں، کمپیریزن سے بچیں، کیونکہ یہ حسد پہ لے جاتا ہے، اور حسد جو ہے وہ پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو تم اپنے اندر پال رہے ہو، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کتنی نیکیاں ہم سارا دن کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، میرے خیال سے چند ایک ہی کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اس حسد کی وجہ سے ہم ان کو ختم کر دیں، جلا ڈالیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ آیت نمبر 9 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اقتلوا، قتل کر دو، یوسف، یوسف علیہ السلام کو، او، یا، اطرحوه، اسے پھینک دو، ارضاً، ارض انگلش میں ہم ارتھ کہتے ہیں، اردو میں ہم زمین کہتے ہیں، عربک میں ہم ارض کہتے ہیں، ارضاً، کسی زمین میں، کسی جگہ پر، دور جگہ پر، یحلو لکم، یحلو لکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، یحلو لکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، وجہ ویسے چہرے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وجہ کا مطلب جب ہم کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو چہرہ موڑتے ہیں، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، یعنی کہ تمہارے باپ کی محبت، وتکونوا، اور تم بن جاؤ گے، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگوں میں سے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا اسے پھینک دو دور زمین کے اندر کہیں، یحلو لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گی تمہاری، یا جگہ بن جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ میں، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ تو کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ یوسف کو قتل کر دو، یا اسے کہیں دور پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ تو ایک تو ورڈ اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اقتلوا، اقتلوا قتل کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، اور اس کے بیہائنڈ کیا مطلب ہے؟ ایک شدید غصہ، ایک ایکسٹریم اینگر ہمیں نظر آ رہا ہے ان بھائیوں کے اندر۔ یحلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اس کا دل تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی کہ کیا مطلب؟ ایک اٹینشن سیکنگ کا جو مادہ ہے وہ ان کے اندر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں ہماری طرف توجہ ہو جائے، قوما صالحین، ہم پھر نیک بن جائیں گے، ایک جھوٹی نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، قوما صالحین، ہم نیک بن جائیں گے، یعنی کہ اس کے بیہائنڈ جو مطلب ہے وہ ایک جھوٹی نیکی کہہ سکتے ہیں، یا فالس ریپینٹنس ہے کہ ہم بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا، یہ آیت ہمیں میسیج دے رہی ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ بعد میں نیک ہو جائیں گے، اس چیز کو ایک بہت بڑا دھوکہ کہا گیا ہے یہاں پر۔ ابھی ہم پوری صورت اگر دیکھیں گے تو کیا وہ بعد میں نیک ہو گئے تھے؟ نہیں، پھر بھی اسی طرح کے رہے۔ جو انسان جب گناہ کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، بہت بڑا گناہ کرے گا اور بڑا دھبا لگ جائے گا، دھبے لگاتا رہے گا، اس کا دل کہاں سے قلب سلیم بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فالس ڈسیپشن ہے، یہ ایک ڈینجرس ڈسیپشن ہے، ایک دھوکہ ہے بہت بڑا جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے کہ یہ گناہ میں کر لوں، اس کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ بھی بچے یہی بات کر رہے ہیں،
کہ ہم جب اس کو قتل کر دیں گے یا دور پھینک دیں گے تو اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. تو اگر اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں کہ ان بچوں کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے. کچھ پہلے کمپیریزن، پھر اس کے بعد یہ کہ بابا کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، اب کیا کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، بعد میں ہم نیک. ایک آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ آخرکار وہ قتل کی طرف آ گئے ہیں. اور یہاں پر ایک نفسیاتی پہلو بھی ہمیں اس آیت کے اندر نظر آ رہا ہے کہ انسان گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فیوچر میں نیکی کا وعدہ کر دیتا ہے کہ ابھی میں یہ گناہ کر لوں، فیوچر میں نیکی کر لوں گا. تو اس طرح سے گناہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس گناہ کی جو منحوست ہے وہ انسان کے اوپر پڑ کے رہتی ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس گناہ کے بعد میں نیکی کر لوں گا تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور کیا وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو کہاں دھوکہ کوئی دے سکتا. لیکن یہ ٹائم پھر دوبارہ نہیں آتا کہ وہ دوبارہ سے نیکی کرے، کیونکہ وہ گناہ کی وجہ سے اس گندگی کے دلدل میں گر جاتا ہے. اور قوما صالحین کہنا دراصل اپنے ضمیر کو وہ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ہم شاید بعد میں نیک ہو جائیں گے. خود فریبی کر رہے ہیں. واضح مثال ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ شاید کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس جملے کو ذہن میں رکھ کے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ سوچ کر کبھی بھی گناہ نہ کریں. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صحبت نظر آ رہی ہے. ایک گروپ نظر آ رہا ہے، 10 بندوں کا گروپ ہے کہ جب 10 بندے ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے 1-2 بھائی جو ہیں وہ چیز نہیں بھی چاہ رہے تھے، لیکن جب گروپ ہوتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس گروپ کے انفلوئنس کی وجہ سے انسان بہت دفعہ بڑا گناہ کر لیتا ہے، بہت بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ انسان کی بہت میٹر کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی کہ اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو کی دکان کی طرح سے. اچھی دوستی کی مثال کہ آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں یا خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ نہ بھی خوشبو خریدیں تو آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے. اور برے دوست کی مثال ایک لوہار کی جیسی ہے کہ آپ وہاں سے کچھ نہ بھی لیں تو آخرکار کچھ چنگاریاں آپ کے لباس کے اوپر پڑ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں کہا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم من بعض، کہ اس دن دوست کا دشمن ہوگا. ایسا دوست، ایسی سوسائٹی جو غلط سوچ کے اوپر بنتی ہے، اس سوسائٹی میں دوست جو ہوگا وہ قیامت والے دن دوسرے کا دشمن ہوگا. تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے مجھے یہ کہا تھا. یہ بلیم کرنے کی جو عادت ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ بتایا کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں آیا، اس کی وجہ سے. تو جو بلیم کرنے کی ان کی عادت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو بری صحبت جو ہوتی ہے اس سے بچاؤ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی اس آیت کے اندر سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے. اور ایک اور لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ حسد کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے، وقت کے اوپر اس کمپیریزن کی عادت کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ اس حد تک خطرناک بن جاتی ہے کہ یہ انسان کی جان بھی لے سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اسی طریقے سے ایک اور بات جو ہمیں اس آیت سے جو ملتی ہے کہ ہمیں گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی پلاننگ جو ہے وہ پھر آخرکار وہ گناہ ہم سے کروا دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا. یہ نہیں کہا ابھی زنا نہ کرنا، قریب مت جانا، اس کی پلاننگ نہ کرنا، اس کے جو وسائل ہیں وہ اختیار نہ کر لینا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے لباس کو درست رکھنا، کیونکہ یہ ساری وہ ایسی چیزیں جو ایسے تمہیں اس طرف لے جائیں گی. اسی طرح پر میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ تم اس کے بارے میں سوچو گے بھی یا پلان کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسا ایسا شیطان تمہیں اس طرف لے جائے گا. تو برائیوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کو صحیح رکھنا، اپنی سوچ کو صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگلی آیت کی تو ہم چلتے ہیں. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. آیت نمبر 10 ہے سورہ یوسف. قال، انہوں نے کہا، قائل منہم، سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا، قتل نہ کرو. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، قتل، تقتلوا تم قتل نہ کرو، یوسف یوسف علیہ السلام، والقوہ اور اسے ڈال دو، اسے بھیج دو فی میں، غیابت الجب اندھیرے کنویں کے اندر.
یلتقطہ، یلتقطہ اٹھا لے گا اسے، یلتقط اٹھا لے گا، ہو اسے، یلتقط ہو اٹھا لے گا اسے، بعد السیارہ کوئی قافلہ یا مسافر، ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، غیابۃ الجب یلتقطہ بعد السیارہ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے امپورٹنٹ ورڈ جو ہے لا تقتلوا، قتل نہ کرو، کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ ظلم سے روکنے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ ایک کسی بھی انجسٹس کے بارے میں آپ کو کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اسٹاپ انجسٹس، کہ کہیں پر سوسائٹی کے اندر، گروپ کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں لفظ استعمال ہوا لا تقتلوا۔ غیابت الجب ویسے تو ایک اندھیرے کنویں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، آگے کے کنواں نظر آ رہا ہے، ایک چھپی ہوئی ہڈن ہارڈشپ نظر آ رہی ہے ہمیں۔ یلتقط ہو، یلتقط ہو کہ اسے اٹھا لے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اس کے لیے، ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ریسکیو آ جائے گی اس کے لیے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر برے ماحول میں بھی، برے گروپ کے اندر بھی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو مکمل برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی برے گروپ یا عصبہ کا حصہ بن گئے ہیں تو اس میں آپ وہ ہیں جو دوسروں کو انکریج کریں برائی پہ، یا کم از کم آپ وہ ہیں جو اس کے خلاف کچھ بات تو کریں کہ یار نہ قتل نہ کرو، ایسا کرو، اس کو کنویں کے اندر پھینک دو، ذرا کم تکلیف میں ڈالو، کم از کم زندہ تو رہے گا، کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک نقطہ اس آیت میں سے یہ نکلتا ہے کہ برے گروپ میں بھی ایک تو انسان ہے، کوئی تو انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جتنے بھی برے دوستوں کی گیدرنگ ہو، اس میں ایک یا دو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار نہیں، یہ نہ کرو، یہ تو بہت ہی غلط کام ہو جائے گا، یہ والا کام نہ کرنا ہے یار، اس لیول پہ نہیں جانا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن سے آگے نہیں جانا۔ اس نے کم از کم کچھ اپنی ریڈ لائن سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سا بھائی تھا؟ اس بھائی کے بارے میں کوئی قرآن میں تو کوئی الفاظ نہیں آئے، لیکن پچھلی روایات کے اندر کوئی روبیل کا نام یوز ہوا، کوئی یہودا کے لفظ استعمال کر رہا تھا، لیکن جس نے قتل سے روکا، لیکن قرآن میں اس بھائی کا نام نہیں آیا۔ یہ بھی ایک بھائی تھا جس نے یہ کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو کوئی میں کہیں پھینک دو۔ تو مکمل نیکی تو اس نے نہیں کی، لیکن کم از کم برائی کی وہ شدت جو تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ برائی بہت زیادہ پھیل رہی ہو تو کبھی کبھی ہمیں کم از کم اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ نقصان کو کم کرنے کی تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتی دیکھے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی نہ ہو، اب دوستوں کا گروپ ہے اور اس میں برائی کر رہے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں نا، ہاتھ سے روک دیں، اس کو نکال دیں سگریٹ اس کے منہ سے، چھوڑ دو سگریٹ نہ پیو، یہ غلط چیز ہے، برائی ہے، یا کوئی بھی غلط کام اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو روکنے کی انسان کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، ضعیف درجہ ہے، کمزور درجہ ہے، کہ کم از کم برائی کو برائی تو جانیں ہم لوگ۔ کتنے دوست ہوتے ہیں جو دوستوں کی برائی کو برائی بھی نہیں جانتے، زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، بلکہ وہ انکریج کرتے ہیں، ٹھیک ہے یار تو نے یہ غلط کام کیا، کرتا رہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی ایسے ہی وقت گزارنے کی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو برائی کے اوپر انکریج کر دیتے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات کے بارے میں فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو،
اگر ہسبینڈ وائف ہیں، ایک بندہ نیکی کا کام کرے دوسرا اس کا ساتھ دے، بچے ہیں وہ اپنے والدین کا ساتھ دیں نیکی کے کاموں میں، محلے میں ایک شخص نیکی کا کام کرے دوسرا اس کا ساتھ دے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں، جھوٹ کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، انہوں نے کہا کہ ایسے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس کو ایک کنویں کے اندر پھینک دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے۔ تو یہاں پر ہارم ریڈکشن بیہیویئر کی بھی ہمیں بات نظر آئی کہ نقصان کو کم کرنے کی کوشش جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گروپ انفلوئنس ورسز انڈیویجول کانشیس، کہ ایک طرف سے گروپ کی، ایک طرف سے پانی کا بہت بڑا ریلا آ رہا ہو اور آپ نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہو تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک طرف بہت سارے لوگ، 50 لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں اور آگے سے 2 لوگ دوسری طرف بھاگیں تو وہ کیا آسان ہوتا ہے؟ وہ ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا گروپ کے اوپر انفلوئنس کرنا۔ لیکن چلیں، آپ ان کو بالکل نہ روکیں، آپ اس کو کم کرنے والے تو بنیں، کچھ کم کرنے کی تو کوشش کریں، کم از کم وہ بھی نہیں کر سکتے، دل میں تو برا جانیں کہ برائی ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس آیت سے سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دوست برائی کر رہے ہیں تو کم از کم ہم ان کو روک نہیں سکتے، تو کم از کم برائی سے کچھ بچانے کی کوشش کریں ان کو۔ اور پھر ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ سچ کی انسان کے اندر رہنا چاہیے، ایمان کی کچھ حالت رہنی چاہیے، اضعف الایمان کی حالت تو کم از کم ہونی چاہیے۔ اور پھر گروپ کا پریشر جتنا زیادہ بھی ہو صحیح بات کر دینی چاہیے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب نیکیاں آتی ہیں تو برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ برائی کا بہت بڑا ایک وہ ڈیلیوژن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ جو سارے بات کر رہے ہیں اتنا بڑا اس کا وہ ایک وہ ہوا پیدا ہوا ہے پتہ نہیں، لیکن جب آپ اچھائی کی، حسنات کی چھوٹی سی بھی بات کرتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری بات کا کیا اثر پڑے گا، یا ہم کہتے ہیں یار میں بولوں یا نہ بولوں، یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، لیکن کبھی آپ دیکھ لیں اس برائی کے اندر آپ اگر بولنے والے بن جائیں تو آپ کے 2-3 اور بول پڑتے ہیں، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یار، نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ وہ چنگاری ہونے چاہیے جو برائی کے خلاف جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری تو ہو، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ اور بھی لوگ مل جائیں گے۔ اچھائی کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ اگلی آیت نمبر 11 کو ہم دیکھتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے فرمایا، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ قالوا، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لک، آپ کو کیا ہو گیا ہے، ما لک لا تأمنا، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے، آپ کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لناصحون، بہت خیر خواہ ہیں، بڑے نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے ابو، آپ ہمیں یوسف کے بارے میں کیوں اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بہت سچے خیر خواہ ہیں۔ تو لا تأمنا جو ہے وہ اعتماد اور ٹرسٹ کے بارے میں، یہاں پہ لناصحون، نصیحت کرنے والے، خیر خواہ، سنسیئر ہیں۔ یا ابانا ایک بہت محبت بھرا انداز ہے، جیسا ہم نے سورہ لقمان میں یہ لفظ دیکھا، یا بنیا، یا بنیا کا لفظ استعمال کیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے، تو یہ ایک عربک کا سٹائل ہے، یا ابانا، اب پیارے ابا جان، او ہمارے ابا جان۔ تو کبھی کبھی انسان سافٹ ٹون اور اچھے الفاظ استعمال کر کے بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں اس آیت سے کتنا امپورٹنٹ لیسن مل رہا ہے۔ بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو قائل کرنے کے لیے نرم لہجہ اور محبت بھرا انداز استعمال کیا، حالانکہ ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنے اسباق ہمارے لیے اس آیت کے اندر نکلتے ہیں۔ یہ جو ایک
ہپوکریسی لائک بیہیویئر لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے محبت بھرا انداز بنا لیتے ہیں اور پھر تاکہ ہمارا کام نکل جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک میسج مل رہا ہے کہ ہر محبت کرنے والا یا آپ سے جو محبت کر کے بات کر رہا ہے، ذرا انسان کو اپنی نظریں بہت کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ محبت کے اندر دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اس طرح سے محبت سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ نفاقی رویہ جو ہے، ہپوکریسی لائک بیہیویئر جو ہے، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو بہت ٹرسٹ وردی ہیں، ہم تو اس کا بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں سیدھی اور سچی بات کرنی چاہیے، چاہے انداز کیسا ہی ہو، کوشش تو کرنی چاہیے اچھے سے اچھا انداز نکالیں، کم از کم سچائی کے لیے اچھا انداز بنائیں، اور نیت صاف رکھنی چاہیے۔ ان کی نیت میں ہی مسئلہ تھا بھائیوں کی، کیونکہ ان کی نیت کیا تھی کہ ابا جانا آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنے ساتھ گھومنے پھرنے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کی نیت کے اندر مسئلہ تھا۔ اور پھر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت محبت بھرے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ میری باتوں میں آ جائے گا، میرے مال بک جائے گا، میری دکان کی چیز بک جائے گی، میں اسے پیار محبت کروں گا تو یہ میری چیز خرید کے لے جائے گا، یہ رویہ جو ہے یہ بالکل اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین کا جو ٹرسٹ ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جس حوالے سے ہماری رہنمائی کی وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں سپارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچے دوست بناؤ۔ انسان اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے، اگر اس کے دوست سچ بولنے والے ہوں گے وہ بھی سچ بولنا شروع کر دیں، اگر اس کے دوست جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والے، چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلنا پانے والے ہوں گے تو اس کے اندر بھی عادت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم کسی سے تو اپنے دل کو چھپا لو گے، میٹھے بن کے اس سے کام کروا لو گے، لیکن یہ نہ سوچو کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی آواز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بھائیوں نے کیا کیا، باپ کے کہنے پہ آگے وعدہ خلافی کر کے لے جائیں گے اس کو کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ دوسری چیز جھوٹ بولا، پہلے ہی نیت خراب تھی۔ تیسری چیز باپ نے کہا تھا اس کا بہت خیال رکھنا، امانت دی تھی، اس امانت کو بھی ضائع کر کے آ گئے۔ بہرحال یہ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اچھے الفاظ استعمال کر کے کسی سے کام نکلوانا یہ چیز درست نہیں ہے، اور جب کہ نیت میں خرابی ہو کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں گا۔ تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر میٹھی بات بھی سچی نہیں ہوتی، ہر کوئی جو میٹھے طریقے سے بات کر رہا ہے لازمی نہیں کہ وہ سچی بات کر رہا ہے، اور سچائی کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم خود بھی سچوں کے ساتھ شامل رہیں۔ تو یہ آیت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھتا ہوں، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ سائیکلوجیکل ٹرم میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل مینپولیشن ہوتی ہے کہ چاپلوسی کر کے یا ایسے الفاظ استعمال کر کے کسی سے کوئی کام نکلوا لینا، اور اس چیز کی بہت ممانعت ہے، جبکہ آپ کی نیت کے اندر کوئی اور بات ہو اور آپ چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوانا چاہیں، اور کسی کو جھوٹا اعتماد دینا جو ہے یہ چیز بالکل درست نہیں۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 12 میں، ارسلہ معنا غدا،
یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ارسلہ، اس کو بھیج دیجئے، ارسال کر دیجئے، اسے بھیج دیجئے، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، کھا لے گا، پھرے گا، ویلعب، اور کھیلے گا، وإنا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لحافظون، بہت حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھا پی لے گا، کھیل لے گا، وإنا لہو لحافظون، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یرتع ویلعب جو ہے یہ بچوں کے جو کھیل بچپن میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، کھیلنا کودنا اور دوڑنا بھاگنا، اس کے لیے استعمال، اور کھانا پینا، پلے اینڈ انجوائمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لحافظون، حفاظت کرنے والے، ایک حفاظت کا دعویٰ دے رہے ہیں، ایک اپنے والد صاحب کو کلیم آف پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کریں گے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، غدن فوری پلان۔ تو یہاں پر ایک کیا نکتہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی ہر جو اچھی آفر ہوتی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سچی بھی ہو، اور اس کا ہمیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ٹریپ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، جتنے بھی اسکیمرز ہیں جو ای میلز کے ذریعے یا پیسے نکلوانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے اسکیم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آپ کو فیوچر کی کوئی بشارت سناتے ہیں کہ آپ کو اتنے لاکھ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ کے اتنے فالوورز بڑھ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا دوسری چیز آپ کو خوف دلاتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ آج ہی کلوز ہو جائے گا، آپ کا بینک ختم ہونے والا ہے، آپ کا بینک بند ہونے والا ہے۔ یہ ایک تو چیز یہ شامل ہوتی ہے، یعنی کہ خوف اور امید اس پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ دوسری چیز وہ کیا کرتے ہیں، فوری کرواتے ہیں آپ سے، ابھی سائن اپ نہ کیا تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اسکیمرز یہی کرتے ہیں، ابھی آپ نے اس لنک پہ کلک نہ کیا تو آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا۔ فوری کرواتے ہیں کہ آج ہی کریں، ابھی کریں۔ وہ اس یا تو انسان فیوچر کی کسی لالچ میں وہ کام کر لیتا ہے، یا فیوچر کی کسی خوف کی وجہ سے فوراً وہ کام کر لیتا ہے، اپنا او ٹی پی کسی کو بتا دیا جلدی میں، سمجھ نہ آئی، فوراً سے کیا ہوا۔ تو یہ اسکیمرز کی ایک عادت ہوتی ہے کہ یا تو وہ آپ کو فیوچر کا خوف دلاتے ہیں، یا امید دلاتے ہیں، کوئی ایسا انعام، کوئی ایسی لالچ دلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ارجنسی آپ کو ڈالتے ہیں کہ یہ ابھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا، غدن یرتع، غدن، کل ہی آپ اس کو، اب دیکھا بابا جان کا آج ذرا رویہ اچھا، بابا کل ہی اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، صبح ہی ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، پیچھے پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، یرتع ویلعب، کھیل لے گا، کود لے گا، پتہ ہے بابا جان کو اس سے بہت محبت ہے، اور اگر یہ کھیلے کودے گا تو ان کو خوشی ہوگی کہ یار چلو یہ کھیل کود لے گا، تو بابا جان کو یہ چیز دکھا کے وہ ان کو ساتھ لے گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں امیجیٹ جو ہے وہ اگر کوئی بھی فائدہ نظر آ رہا ہو یا بہت کوئی نقصان دکھا کے ہم سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہو تو اس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنونس کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کھیلنے اور خوش ہونے کا ذکر کیا، اور یہ ایک ٹیکنیک ہے جسے سافٹ پرسویشن ٹیکنیک کہتے ہیں، کہ کسی کو باتوں میں بہلا پھسلا کے، فیوچر کے کچھ خواب دکھا کے، اور پھر ارجنسی ڈال کے کہ کل ہی جانا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ابھی مل سکتا ہے آپ کو یہ انعام، کل نہیں ملے گا، آپ ابھی سائن اپ کریں، ابھی کال کے اوپر رہتے رہتے ہی آپ ہمیں کریں گے تو آپ کو انعام مل جائے گا۔ تو ایسی کسی بھی لالچ کے اندر آنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، انہوں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک جھوٹی یقین دہانی یہاں پر کرائی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اتنا بڑا عصبہ ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم طاقت میں بھی زیادہ ہیں، بابا جان ہم اس کی حفاظت کریں گے نا۔ تو یہ بھی ان کو بتایا، ایک بینیفٹ دکھا کر ان کا ٹرسٹ حاصل کیا۔ تو اس میں آیت کے اندر سے بہت سارے اسباق ہمارے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر دعوت یا آفر جو ہوتی ہے اس کو سوچ سمجھ کے ہمیں قبول کرنا چاہیے، خاص طور پہ جس کے اندر ارجنسی آ رہی ہو۔ کوئی بھی ارجنسی ڈالنے کی کوشش کرے آپ اس کو بہت سوچ سمجھ کر قبول کریں، اور صرف باتوں پہ نہیں کسی کے جانا چاہیے، اس کا کیریکٹر بھی دیکھنا چاہیے، اس کا کردار دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ شخص باتوں کے ذریعے تو مجھے یہ باتیں کر رہا ہے، بہت محبت سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کا کیریکٹر کیا ہے، پہلے یہ کیا جھوٹ بولتا آ رہا ہے پیچھے سے یا نہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا آ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کس کس قسم کے مسائل۔ تو کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر کسی انسان کا کردار ہے تو پھر اس کی باتیں، نرم باتوں پر توجہ دینے سے پہلے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس آیت سے ہمیں کہ اپنی حفاظت کے معاملے میں
ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، جیسے کہ ان کے والد صاحب محتاط رہ رہے ہیں کہ تم اس کا خیال نہیں رکھ پاؤ گے، تم کیا کرو گے، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے. تو ایک بہت محتاط رویہ بھی ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا پتہ چلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ذرا احتیاط سے کام لیا کرو. خذوا حذرکم، ذرا احتیاط اختیار کرو، ہر معاملے کے اندر احتیاط اختیار کرو، کاروبار کے اندر، رشتہ داری کے اندر احتیاط سے کام لیا کرو. خذوا حذرکم. اور پھر یہ بھی فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کرو، امانتوں کا خیال رکھو. یہ بھائی کیا کرنے لگے، یہ امانت لینے لگے اور اس امانت کے اندر خیانت ان کی سوچ کے اندر شامل ہے کہ آگے جا کے ہم نے خیانت کر دینی، ہم نے اس کو پھینک دینا ہے، کنویں میں پھینک دینا ہے، کیا کر دینا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. اب اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. قال، انہوں نے کہا، انی، بے شک میں، لیحزننی، مجھے ڈر ہے، مجھے غم ہے، فکر ہو رہی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، واخاف، اور مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ، کہ اسے کھا جائے گا، الذئب، بھیڑیا، وانتم، جب کہ تم، عنہ، اس کے بارے میں، غافلون، غافل ہوگے. انہوں نے کہا مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے، مجھے غم ہے اس بات کا کہ تم اسے لے جاؤ گے، ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون، جب تم اس سے غافل ہوگے یا تم اس کی طرف تمہاری توجہ کم ہو جائے گی، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے. تو لیحزننی، مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں؟ خوف کس وجہ سے ہے؟ محبت کی وجہ سے، ایک فکر ہے، ایک کنسرن ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. اور غافلون، غفلت یا نیگلیجنس کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کے ساتھ رسپانسبلٹی اور کنسرن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو مانگیں گے ہم ان کو دے دیں. یہ والدین کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. یہاں پر محبت کے ساتھ رسپانسبلٹی اور کنسرن بہت ضروری ہے. بابا جان میں نے یہ کھانا ہے، اس نے موبائل لینا، اس کو موبائل لے دو. اس کو محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو بچے مانگیں وہ ہم ان کو دے دیں. محبت کے ساتھ رسپانسبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے والد صاحب یہ شو کریں کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے جب تم غافل ہو جاؤ گے. تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے اولاد کی تربیت میں اگر محبت ہے اور اس کو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں تو ساتھ رسپانسبلٹی کا پہلو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. محبت میں ہر چیز بانٹتے جائیں، دیتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے خراب بھی ہو سکتے ہیں. بچوں کو جب ہر چیز بہت زیادہ ملنے لگے گی تو محبت کے ساتھ رسپانسبلٹی اور کنسرن جو ہے وہ بھی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ لازمی شامل ہونا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ایک اندیشہ تھا، ایک ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یوسف کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، اس لیے وہ پریشان تھے. اندیشہ تھا ان کے ذہن میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کا کردار صحیح نہیں ہے، ان کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. تو وہ ان کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جائے. انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار بھی کر دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گم نہ ہو جائے، اندیشے کا اظہار کر دیا کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو یہ ایک بات باپ کے، ایک والد کے دل کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت پسندانہ باتیں کر رہے ہیں. وہ صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہے بلکہ جو خطرات ہیں جو اس علاقے میں ماحول، جیسے آج کل کے دور میں بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے برے دوست بن جاتے ہیں، ان کے برے دوست ان کو موبائل پر غلط چیزیں دکھا دیتے ہیں. اس طرح کے اور بڑے مسائل والدین کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو یہ اندیشے، یہ کنسرنز بچوں کو آزادی دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے بچوں کو آزادی ایسی دی کہ جو مرضی کرتے پھریں، سارا دن گلی میں پھرتے رہیں، گلیوں میں جو مرضی جس مرضی سے دوستی کریں. پتہ ہونا چاہیے ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ لیسنز ہیں اس کے اندر. اور یہاں غافلون کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی لاپرواہی کی طرف بھی ایک اشارہ کیا. اور یہ بھی بہت بڑا جو ہے ایک تربیتی نقطہ ہے یہاں پر کہ وہ بہت لاپرواہ تھے. جیسا کہ والدین جانتے ہیں اپنے بچوں کو یہ بچہ لاپرواہ ہے،
اب پتہ بھی ہے یہ بچہ لاپرواہ ہے، پھر اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، یہ بچہ لاپرواہ ہے، اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپیہ دے دیا، کچھ بھی دے دیا، کوئی ایسی مہنگی چیز دے دی۔ تو والدین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی بچے کو کوئی بھی چیز دیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کا کردار، اس کا ایٹیچیوڈ اس معاملے میں کیسا ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں اس آیت کے اندر نکلتے ہیں۔ کیا پہلو نکلتے ہیں کہ ایک پیرنٹل اٹیچمنٹ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتی ہے، اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ رسک اسیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے والدین کے لیے، ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لاپرواہی اور غفلت بہت نقصان دہ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، یہ اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے ان کو ذمہ دار ہونے کا احساس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ شخص ذمہ دار ہے کہ نہیں۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں اس آیت کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ یہ ہمیں جو ہے ایک رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ جو اولاد تمہیں دی ہے، یہ جو تمہاری ذات تمہیں دی ہے، یہ سب کچھ تم کہتے ہو نا یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے دل ہیں، یہ جو کان ہیں، جس سے تم کہتے ہو میں جو چاہے دیکھوں، میں جو چاہے کروں، میں رات کے وقت دیکھوں، دن کو دیکھوں، اپنا وقت ضائع کروں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی امانت ہے اس کو کیسے استعمال کیا، اور یہ جو اولاد بھی جو تمہیں دی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، ولا تکن من الغافلین، یہ بھی فرمایا کہ غافلین میں سے نہ ہو جانا، ذرا ہوش و حواس سے رہنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کے حوالے ہم نے کچھ کیا ہے، اس کی ذات اس کے حوالے کی ہے، اس کے بچے اس کے حوالے کیے ہیں، یا اس کے حوالے کچھ نہ کچھ کیا ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی بچہ ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، ہر کسی کی ذمہ داری میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو والدین کو دھوکہ نہ دیا جائے، سچ کا ساتھ دیا جائے، اور کسی سے بات منوانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنا، اور دل میں اگر برائی ہو وہ اختیار نہ کی جائے، اور پھر اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچایا جائے، دوسروں کو بھی بچایا جائے، اچھی سوسائٹی اختیار کی جائے۔ یہ ساری باتیں اس آیت تک ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ آگے ہم اس سے کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس کے اندر۔ آج کے پروگرام کو ہم ادھر اینڈ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے آگے انشاءاللہ اگلی آیات کو ہم لفظ بہ لفظ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔